اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق، آپ کا ٹیچر مطالعہ پاکستان۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اپنی مطالعہ پاکستان کو شروع سے پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، جس طرح آپ دیگر سب مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے انگلش آپ پڑھتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، اردو آپ پڑھتے ہیں، اردو لینگویج سیکھتے ہیں، بیالوجی آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ جانداروں کا مطالعہ سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا جو سبجیکٹ ہے مطالعہ پاکستان، اس میں آپ اپنے ملک پاکستان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، دو چیزیں آپ نے جو ہے وہ بک پڑھنے سے پہلے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ایک تو آپ نے امتحانی نقطہ نگاہ سے پاکستان کی مطالعہ پاکستان کو اسٹڈی کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے اپنے ملک کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، نالج کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے اور امتحانی نقطہ نگاہ کو بھی جو ہے سامنے رکھنا ہے۔ عزیز طلباء، تھوڑا سا میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتاؤں تو ہمارا جو پیپر ہوتا ہے بورڈ کا، عزیز طلباء، اس کے اندر کل نمبر 50 ہوتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کے کل نمبر جو ہوتے ہیں ہمارے وہ 50 ہوتے ہیں، جس میں عزیز طلباء آپ کے پہلا جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے ایم سی کیوز کا۔ ایم سی کیوز کو کہتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات، یعنی اس میں 4 آپشن دی ہوتی ہیں جن میں سے آپ نے ایک کریکٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کو 10 ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں، ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس میں چوائس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کا پہلا سوال ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، اس میں 10 ایم سی کیوز آتے ہیں، 4 چوائسز میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ٹوٹل یہ 10 نمبر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، جو دوسرا سوال آتا ہے آپ کا وہ ہوتا ہے شارٹ کویسچنز کا، مختصر سوالات۔ عزیز طلباء، یہ کل آپ کے 9 مختصر سوالات آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں، یعنی 3 سوال آپ کے چوائس کے ہوتے ہیں، اور یوں یہ آپ کے 2 × 6 = 12 نمبر کا دوسرا کویسچن ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، تیسرا سوال جو آپ کا ہوتا ہے بورڈ کے اندر وہ بھی شارٹ کویسچنز کا ہی ہوتا ہے، جس میں بھی آپ کے جو ہے وہ تیسرے سوال کے اندر بھی آپ کے 9 میں سے آپ نے 6 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہر شارٹ کویسچن 2 نمبر کا ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر اس میں جو آپ کے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، چوتھا سوال جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لانگ کویسچن۔ عزیز طلباء، لانگ کویسچن آپ کے جو ہیں وہ 3 آتے ہیں بورڈ کے اندر، جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں، ہر لانگ کویسچن آپ کا 8 نمبر کا ہوتا ہے، اور 16 نمبر آپ کے یہ ہوتے ہیں، اور یوں آپ کے ٹوٹل 50 نمبر کا بورڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ پیپر آتا ہے۔ عزیز طلباء، اب آ جاتے ہیں اپنے سبجیکٹس کی طرف۔ لفظ جو مطالعہ پاکستان ہے، پہلے تو ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ پورا نام ملک کا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو ہم نے پاکستان اسٹڈی آپ کی بک کے اندر ہم پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے 3 حصے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس کو اسلامی کہتے ہیں۔ اب اسلامی کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں پہ بسنے والے 97% عزیز طلباء لوگ مسلمان ہیں، صرف 3% جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اسلامی۔ اور پھر پاکستان کے آئین کے مطابق اس ملک کا جو سربراہ ہے، ملک کا جو سربراہ ہے آئین پاکستان کے مطابق وہ صدر مملکت ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق ملک کا سربراہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح حکومت کا جو سربراہ ہے وہ ہوتا ہے وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی آئین پاکستان کے مطابق صرف اور صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسلامی ملک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس، اس کی بقا ہے جمہوریت میں، کیونکہ یہ ملک جمہوری طریقے سے بنا تھا۔ ایک سیاسی جماعت تھی ہندوستان کے اندر، مسلم لیگ کے نام سے بنی تھی 1906 میں، جس نے سیاسی جدوجہد کر کے سیاسی طریقے سے ملک پاکستان بنایا تھا۔ اس لیے اور ہمارے جو بانیہ پاکستان ہیں ان کے فرمودات میں بھی
کہ ملک پاکستان کی بقا بھی جمہوریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ہم جمہوریہ بھی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، تیسری جو چیز ہے آپ کی وہ ہے پاکستان۔ تو تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن چودھری رحمت علی نے ملک پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، جو کہ بعد میں سلیکٹ کیا گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ڈاکٹر اقبال کا جو خواب تھا، جو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور کشمیر کے علاقوں کو ملا کے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں علیحدہ ملک بنا دیا جائے، اسی کو مد نظر رکھ کے چودھری رحمت علی نے نام پاکستان تجویز کیا۔ مثلا پے سے آپ اگر دیکھیں تو پے سے پنجاب بنتا ہے اسٹوڈنٹس، اسی طرح کاف سے کشمیر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سین سے سندھ بنتا ہے، اور تیلف تان تان سے عزیز طلباء بلوچستان بنتا ہے۔ یعنی مسلم اکثریتی جو علاقے تھے ان کو ملا کر کے انہوں نے لفظ جوڑا تھا پاکستان۔ تو یہ تو ہے ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں۔ اب عزیز طلباء، ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 1 اسٹارٹ میں، اور لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے عزیز طلباء وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ہمارا پہلا چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ عزیز طلباء، اس کا مطلب پہلے چیپٹر میں جو ہم چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی، کس بنیاد پر پاکستان بنا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط نظریے کے تحت بنا تھا، ایک مضبوط سوچ کے تحت بنا تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام تھا۔ اب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا کہ کیوں پاکستان بنا۔ عزیز طلباء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ 571 یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تو آپ 634 تک اس دنیا میں رہے، یعنی 634 کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ تو یوں 78 سال، اس کے 78 سال بعد عزیز طلباء 712 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر پائی۔ اس کے جو ہے 68 ایئرز ایگو، یعنی 78 سال بعد عزیز طلباء جو ہے ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم آیا۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی بنیاد کس بندے نے رکھی؟ محمد بن قاسم نے، ٹھیک ہے جی، اس ہندوستان کے اندر۔ تو 712 سے لے کر عزیز طلباء 1857 تک ہندوستان کے اندر اقتدار مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور 712 سے ایک نئی سوچ کا یہاں پہ آغاز ہوا۔ پہلے تو لوگ ہندو مت میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور کٹا ٹوپ اندھیرے میں چھائے ہوئے تھے، اونچ نیچ کے نظام میں تھے، برمن، کشتری، شودر ویش کے ذات پات کے نظاموں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام ایک ڈفرنٹ طریقے کا کلچر آیا، لوگوں نے متاثر ہو کر مسلمانوں کے حسن سلوک سے، مسلمانوں کے رویے سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور ایک دوسری سوچ نے جنم لیا جو کہ ہندوؤں کی سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ تو عزیز طلباء 1857 تک کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس اقتدار رہا۔ خاندان غلامہ، خاندان خلیجی، تغلق خاندان، سلطان محمود غزنوی، مغل حکمران آخر میں پھر آئے، اور 1857 تک مکمل اقتدار پھر انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ اب چونکہ انگریزوں نے طلباء اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اور اگلے 100 سال میں انہوں نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا خصوصی طور پر، اور ہندو ان کے قریب ہو گئے، چاپلوسی کر کے، خوشامد کر کے، اور پھر لڑائیوں کا ذمہ دار بھی انہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کو ہی پھر نشانہ بنایا گیا۔ لہٰذا جو انگریزوں کا وہ 100 سالہ دور تھا عزیز طلباء، میں مختصر بتاتا چلوں کہ اس میں مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے، ملازمتوں سے نکال دیا گیا، جاگیریں چھین لی گئی، جہاں مسلمان ہوتے تھے وہاں یونیورسٹیاں نہیں بنتی تھیں، مسجدوں کے دروازے بند کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر طرح سے ہندوؤں نے انگریزوں کی سرپرستی میں خصوصی طور پر ہندوؤں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا بازار کرم کیے رکھا۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو بزرگ تھے وہ مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ اگر ہم نے اسلام کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ اپنے مشرقی کلچر کی طرف لے کر جانا ہے، تو پھر ہمیں سیپریٹ ہوم لینڈ لینا پڑے گی، کیونکہ ہم ہندوؤں کے نیچے رہ کر اپنے مذہب کو نہیں بچا سکتے، ہندوؤں کی چارہ دری میں۔
تو اس لیے اسٹوڈنٹس مسلمانوں نے جو کاوش کر کے پاکستان بنایا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہے مین وجہ پاکستان کے بننے کی. تو وہ مین وجہ وہ اسلام تھی. وہ کیا تھی جی؟ اسلام. اب ہمارا لانگ کویسچن جو بورڈ میں آتا ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے جی، ہم نے اسی لانگ کویسچن کو فالو کرنا ہے اسٹوڈنٹس. اسی کے اندر سے بورڈ کے اندر MCQs آتے ہیں، اسی کے اندر سے شارٹ کویسچن آتے ہیں. آپ کے جتنے بھی لانگ ہیں، لانگ کے اندر سے ہی MCQs آنے ہیں، لانگ کے اندر سے ہی شارٹ کویسچن آنے ہیں. یعنی لانگ بھی آپ کا تیار ہو جائے گا، ساتھ ساتھ MCQs اور شارٹ بھی میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. لانگ جو بورڈ میں آتا ہے یہ والا ایسے پوچھا جاتا ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر نوٹ لکھے. 8 نمبر کا لانگ جو کہ بورڈ کے اندر پوچھا جائے گا. اب سب سے پہلی چیز ہے کہ لفظ نظریہ کو ہم نے سیکھنا ہے. نظریہ ہوتا کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس لفظ کو، اس چیز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سوچ کے تحت بنا ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. عزیز طلبہ، ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نظریے میں. خیال، سوچ، یقین، فکر، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل یہ کریکٹ ہے. لیکن ہم نے نظریے تک پہنچنے کے لیے ہمیں تیسری سٹیج میں ہمیں جا کے نظریے کی سمجھ آتی ہے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہوتی ہے تھیوری. تھیوری ایک عام بات ہوتی ہے، ایک عام جو ہے وہ خیال ہوتا ہے، ایک عام سوچ ہوتی ہے جس میں مکمل کلیئر نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. اب کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو 10 اسٹوڈنٹس اس چیز کو مانتے ہیں، 20 اسٹوڈنٹس نہیں مانتے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ شیٹ ہے اوپر، یہ جو ہے آئرن شیٹ لگی ہوئی ہے پیتل کی، یہ چیز اس کو نظر آتی ہے تو اسٹوڈنٹ تھوڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. کچھ اسٹوڈنٹ اس کو مان لیتے ہیں، 30 میں سے جو 10 ہیں وہ، لیکن 20 جو ہیں وہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے. تو یہ ایک عام تھیوری ہے، کلیئر نہیں ہے، اس میں کلیئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس فلسفی. یہ اس میں بھی وہی بات جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی تفصیل سے کر دی جاتی ہے. مثلا پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وائٹ بورڈ ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو اسٹوڈنٹس نے کہا، کسی نے کہا جی لکڑی کا بنا ہوا ہے، کسی نے کہا جی لوہے کا بنا ہوا ہے، کسی نے کہا جی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. تو 3 طرح کی سوچ پائے گی. میں اگزامپل دے رہا ہوں. اب اگر میں نے یہاں پہ بتا دیا سیکنڈ سٹیج میں کہ بچوں یہ جو وائٹ بورڈ ہے نا یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو اس میں 10 اور اسٹوڈنٹ نے اس بات کو مان لیا، لیکن 10 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس بات کو بھی نہیں مان رہے. اب ان کو بھی منوانا ہے، 100% کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے مجھے تیسری سٹیج پہ پہنچنا پڑے گا، اور وہ سٹیج ہوگی نظریہ. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے مستری کو بلانا پڑے گا، وہ ساتھ لکڑی لائے گا، ساتھ شیٹس لائے گا. بچوں کے سامنے وہ جو ہے وہ شیٹ تیار کرے گا وائٹ بورڈ، پھر اس کو چسپاں کرے گا اس کے اوپر یہ شیٹ لگا کے. تو اسٹوڈنٹس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ان کا 100% یقین ہے کہ واقعی یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے. تو عزیز طلبہ، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظریے کا مطلب ہے پختہ بات. پختہ کا مطلب پکی بات، کلیئر کٹ بات، 100% شور بات. ٹھیک ہے جی. پختہ خیال یعنی پکا خیال، اور اسی طرح پختہ سوچ یعنی ہم پکی چیزوں کو لیں گے تو ہمارا بنے گا نظریہ. اب میں اس کو اس ڈیفینیشن سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مزید آگے. ہاں، یہ سادہ تعریف میں نے لی ہے جو کہ ٹیکسٹ بک میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے تعریف لی ہے، اور یہ بالکل کریکٹ تعریف ہے. آپ اپنے جو ہے وہ لانگ کویسچن میں لکھ سکتے ہیں، اور بورڈ کے اندر یہ شارٹ کویسچن آتا ہے. اسٹوڈنٹس پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ ہوتا کیا ہے، نظریہ کی ڈیفینیشن کریں، تو آپ یہ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں اسٹوڈنٹس، عقائد اور لایا عمل کے مجموعہ کو نظریہ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو نظریہ بنتا ہے. اب عزیز طلبہ، عقائد کیا ہے؟ عقائد ہے ہمارے توحید، عقائد ہے ہمارے رسالت، عقائد ہے ہمارے آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے جی. عقائد ہے ہمارے فرشتوں پر ایمان. اسٹوڈنٹس یہ ہمارے کیا ہیں؟ عقائد ہیں. ٹھیک ہے جی. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ زیادہ ہیں، 2 ہیں، بالکل نہیں کہے گا، کیونکہ ہمارا 100% یقین ہے کہ اللہ ایک ہے.
پھر اب پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی ہمارا یقین ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بینگ اے مسلم ہم نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نفس نے مرنا ہے، کیونکہ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو جاتے ہوئے، ہمیں پکا یقین ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے ہیں عقائد، اللہ ایک ہے، رسول ہیں، آخرت کا دن آئے گا، سب نے مرنا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، ہاں جی، الہامی کتابیں ہیں، یہ سارے ہمارے کیا ہیں اسٹوڈنٹس؟ عقائد ہیں۔ تو بینگ اے مسلم ہم ان پر 100% کلیئر کٹ ہے، 100% ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا 100% یقین ہے اللہ ایک ہے تو ہمارا نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے لایا عمل۔ لایا عمل اسٹوڈنٹس ہوتا ہے پریکٹیکلی کر کے دکھانا، جیسے ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مذہب کب مکمل ہوتا ہے؟ جب آپ عقائد پر عمل کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم بن جاتے ہیں مسلمان۔ تو اسٹوڈنٹ جب اب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو ہمارا نظریہ بن جاتا ہے، اور پھر ہمارا نظریہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کا۔ تو یہ ہے نظریہ۔ امید ہے کہ آپ کو نظریہ کی بات، نظریہ سمجھ آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس سورسز آف آئیڈیالوجی، کائنڈز آف آئیڈیالوجی، نظریے کے ماخذ، نظریے کی قسمیں۔ عزیز طلباء، بورڈ کے اندر MCQs آتا ہے کہ نظریے کے ماخذ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ MCQs بورڈ میں آ سکتا ہے اسٹوڈنٹس، یہ بھی MCQs آ سکتا ہے آپ کا کہ نظریے کے ماخذ کتنے ہیں، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آئیڈیالوجی کا لفظ، یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے، پریویس ایگزامس کے اندر یہ MCQs بھی آیا ہوا ہے اور یہ MCQs بھی آیا ہوا ہے۔ اور اس میں اس نے پوچھا تھا کہ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اردو میں لکھ دیتا ہوں، یہ ایسے بورڈ میں آپشن آیا تھا، ٹھیک ہے جی، 7 دوسری چیزیں آئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نظریے کے ماخذ 5 ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس بورڈ کے اندر شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریے کے ماخذ لکھیں، اور یہ پچھلے بورڈز کے پیپرز میں پوچھا گیا ہے، کئی بورڈ میں یہ سوال آیا ہے، نظریے کے ماخذ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے ساری 5 آؤٹ لائن لکھنی ہے، یہ نظریے کے ماخذ ہے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ شارٹ کویسچن بھی ہے، لانگ کا تو حصہ ہے ہی، لیکن شارٹ کویسچن بھی ہے کہ نظریے کے ماخذ لکھیں۔ اب اس میں تفاصیل نہیں آپ نے لکھنی، جب شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا تو صرف آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب لانگ کویسچن ہے تو پھر تو آپ نے تفاصیل لکھنی ہے۔ اسٹوڈنٹس اب نظریے کے ماخذ پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، یعنی کس بنا پر ہماری سوچ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو نظریہ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ہے مذہب، یعنی قومیں مذہب کی بنا پر تقسیم ہو گئی ہیں سوچ کے لحاظ سے۔ مثلا مسلمانوں کا نظریہ اور ہے، ہاں جی، ہندوؤں کا نظریہ اور ہے، عیسائیوں کا نظریہ اور ہے، سکھوں کا نظریہ اور ہے۔ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق لوگوں کے نظریات ڈیوائیڈ ہو گئے۔ مثلا مسلمان کیا کرتے ہیں، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دفناتے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں، کب کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو جلاتے ہیں۔ تو ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق ہے، کس بنا پر؟ مذہب کی بنا پر۔ تو پہلی جو چیز جس سے سوچ تقسیم ہو جاتی ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے آپ کا مذہب، یعنی مذہب کی بنا پر لوگ سوچ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ عزیز طلباء، سیاسی مقاصد بھی قوموں کو سوچ کی بنا پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ مثلا پاکستان اور چین 2 ڈفرنٹ کنٹریز ہیں، ڈفرنٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، لیکن سیاسی بنا پر یہ اکٹھے ہیں۔ یعنی چائنا پاکستان اکنامک ڈور چل رہا ہے، معیشت کے لحاظ سے دونوں ملک پوری دنیا میں مل کر چل رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو چائنا پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، لداخ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان چین کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ سیاسی مقاصد ہیں، یعنی ہم یہ 2 قومیں ہیں سیاست کی بنا پر ایک دوسرے سے اکٹھی ہوئی ہیں، یعنی سیاست نے ان کو نظریاتی طور پر اکٹھا کیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بلاک بنتے ہیں، جیسے پہلے جنگ عظیم میں بلاک بنا، یعنی ترکی اور جاپان، جرمنی ایک طرف تھے، امریکہ، رشیا،
فرانس، برطانیہ یہ ایک طرف تھے، تو یہ سیاسی مفادات تھے۔ تو یعنی اگلی چیز جو سوچ کے لحاظ سے قوموں کو ڈیوائڈ کرتی ہے وہ ہوتے ہیں سیاسی مقاصد۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح معاشی انٹرسٹ ہیں، معاشی انٹرسٹ یا سیاسی مقاصد تقریباً ملتے جلتے ہیں، یعنی قومیں معیشت کے لیے ہی آج کل اکٹھی ہوتی ہیں، مل جل کر چلتے ہیں۔ اسی طرح ثقافتی مقاصد ہیں، تو ان کی تمام تفاصیل آپ کی بک کے اندر موجود ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے بغور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اینڈ پہ جو تیسرا حصہ ہے سوال کا وہ ہے نظریے کی اہمیت۔ بورڈ کے اندر یہ بھی شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے، مختصراً بیان کریں۔ یا پریویس بورڈز کے اندر سوال پوچھا گیا تھا کہ نظریے کی اہمیت کے متعلق 2 سطریں لکھیں، سطریں مین 2 لائنیں، 2 جملے لکھیں۔ تو مختصر بھی پوچھا جائے تو آپ 2 جملے لکھ دیں گے تو آپ کا شارٹ کویسچن کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس نظریے کی اہمیت کیا ہے، مختصر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قوموں کے وجود کا پتہ۔ پہلی بات، نظریے کی بدولت قوموں کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کون سی قوم ہے، ٹھیک ہے جی، قوم ہے یا نہیں قوم ہے۔ عزیز طلباء خیال یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، جو طاقتور نظریہ ہوتا ہے نا جی، وہ کمزور نظریے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مثلا ہندوؤں کا نظریہ جب کمزور پڑا اور مسلمانوں کا نظریہ طاقتور تھا، جب شروع میں اسلام ادھر آیا تو لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کتنے ہندو جو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اسلام کا نظریہ طاقتور تھا۔ تو جو ہم اپنے مذہب سے دور ہوئے، پھر انگریز کلچر، ہندوانہ کلچر ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ تو جتنا بھی کوئی نظریہ طاقتور ہوگا، کمزور نظریے کو وہ اڈاپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو قوموں کے وجود کا پھر پتہ چلتا ہے ان کے نظریات کی بدولت، اور مقصد کا شعور، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں پتہ کس تھرو سے چلتا ہے، ہمیں ہمارے نظریے کی بدولت پتہ چلتا ہے۔ نظریے سے قومیں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں، ورنہ تو آؤٹ آف آرڈر سسٹم چلے، لوگ ایک دوسرے کا خیال ہی نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ چیز ہمیں کون بتاتا ہے، ہماری سوچ بتاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ عزیز طلباء آخر میں یاد رکھیے گا کہ نظریہ ایک روح کی مانند ہے، روح بھی نظر نہیں آتی، نظریہ بھی نظر نہیں آتا، بس اس پر ہمیں بلیو کرنا پڑتا ہے، نظر یہ بالکل نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آفٹر آل یہ جو تعریف ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں نے فرنٹ پہ لکھی ہے، یہ آپ کی بک پہ دی ہوئی ہے، آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، وہ والی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں کیا ہے، نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، یعنی قائم ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کی سیاسی اور تمدنی جو آپ کی لائف ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کسی بھی طریقے سے کسی نہ کسی سوچ پر ہی چلتی ہے، اور ہماری بینگ مسلمان وہ سوچ ہے اسلام ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، آخر میں اسلام ہے۔ عزیز طلباء امید ہے کہ آپ کو نظریہ کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلباء آپ نے کتاب کو اسٹڈی کرنا ہے، ٹیکسٹ بک کو اچھی طرح، اور کتاب کو فالو کرتے ہوئے آؤٹ لائن کی روشنی میں MCQs اور شارٹ کویسچن جو اس میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، اس کو آپ جو ہے اپنی نوٹ بک پہ علیحدہ سے لکھیں، ان کی علیحدہ پریکٹس کریں، پھر آؤٹ لائن کی پریکٹس کریں، اور کتاب کو پڑھیں، لیکچر کو پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کی آؤٹ لائن اچھی ہو جائے گی، شارٹ کویسچن اور MCQs آپ کے تیار ہو جائیں گے علیحدہ سے، تو آپ کا سوال تو 50% MCQs اور شارٹ کویسچن کے تھرو تیار ہو جاتا ہے، اور پھر آؤٹ لائن آتی ہو تو مٹیریل بھی آپ کو جب آپ نے پڑھا ہو تو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء خصوصی سوال ہے، بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم سوال ہے، اس کو آپ نے بہترین طریقے سے لیکچر کو دیکھتے ہوئے اور ٹیکسٹ بک کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ مزید آپ کو کوئی پرابلم کریٹ ہو تو آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔